السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عزیز اور ایک قریبی خاتون کا سوال تھا کہ لڑکیاں سائیکل، بائک، فور ویلر وغیرہ شریعت میں چلانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے اور دو طرح کے فتاوی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا فتویٰ اور جو زیادہ راجح اور قابل قبول سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بلا ضرورت گاڑی چلانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ اور دوسری رائے جس کی گنجائش ہے اور وہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت گاڑی چلانا عورت کے لیے جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ جو حضرات منع کرتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، کئی دلائل ان حضرات کے پاس موجود ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی اور عورتوں کی ذمہ داریاں تقسیم کر کے رکھی ہیں۔ جب تقسیم بدل جاتی ہے اور معاملہ الٹا ہو جاتا ہے تو پھر دشواریاں پیش آتی ہیں۔ باہر کی ذمہ داریاں اللہ نے مردوں کے ذمے رکھی ہیں۔ اب عورت باہر نکلنے لگے گی تو گھر کا ماحول بگڑ جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازہ اٹھا کر چلنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ امام نووی نے شرح مہذب میں اس کی وجہ لکھی ہے کہ عورتیں اگر جنازے کے ساتھ چلیں گی تو مردوں کے ساتھ اختلاط لازم آئے گا، جس سے فتنہ ہو سکتا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہوتے، عورتوں کو فتنے کے ڈر سے مسجد جانے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کے عورتوں کو روکا گیا تھا۔ تو اس اثر کی بنا پر احناف مسجدوں کو جانے سے منع کرتے ہیں عورتوں کو۔ تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ جس مذہب میں عورت کو عبادت خانے جانے کی اجازت نہ ہو، وہاں گاڑی یا کار چلانے کی اجازت کیسے ہوگی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، گاڑی وغیرہ چلانے کی اجازت دینے کی صورت میں بہت ساری مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ یعنی کبھی گاڑی میں پیٹرول ہو جائے، کبھی پنچر ہو جائے، کبھی ٹائر بدلنا پڑے، تو یہاں تک نوبت آتی ہے کہ گاڑی ٹھیل کے لے جانا پڑتا ہے۔ نیچے لیٹنے کی بھی نوبت آتی ہے اسے ریپیئر کرنے کے لیے۔ کبھی گاڑی کو آگے پیچھے دھکے دینا پڑتا ہے۔ اور عورت کبھی سفر کرتے ہوئے اکیلی ہو جائے تو بہت سارے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ اور گاڑی چلاتے وقت آزادانہ نگاہ کی ضرورت پڑتی ہے، چاروں طرف نگاہ رکھ کے چلانا پڑتا ہے، تو اس سے بھی عورت کی نظریں بکھر جاتی ہیں، بلا ضرورت مردوں پر اس کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ اس واسطے اکثر فقہا کی رائے تو یہی ہے کہ عورت بلا ضرورت گاڑی نہ چلائے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مردوں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ گاڑی چلانا مردوں کا کام ہے، عورتیں اگر اسے اختیار کرتی ہیں تو اس سے مردوں سے مشابہت لازم آتی ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے چہرے کا پردہ ضروری ہے، اور اجنبیوں کے سامنے گاڑی چلاتے وقت نہ بائک پر چہرے کا پردہ ہو سکتا ہے اور نہ کار میں ہو سکتا ہے۔ بائک میں پھر بھی ممکن ہے ہو جائے، لیکن کار میں تو اندر ہونے کی وجہ سے عورت یہ سمجھتی ہے کہ چہرہ ڈھانکنے کی کیا ضرورت ہے، تو بمشکل اور بمشقت چہرے کا پردہ باقی رہ سکتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب عورت گاڑی چلائے گی تو اس کے چلانے کے انداز کی وجہ سے مردوں کو اس پر حیرت ہوتی ہے یا اس کی ادا پسند آتی ہے۔ اس کی وجہ سے مردوں کی نگاہیں اس کی طرف مائل ہونا اور دیکھنا، اس پر حیرت کا اظہار کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ عورت اپنے انداز سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بے حیائی اور بدنگاہی اور برے خیالات کی طرف مائل کرنے کا سبب بننا بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔
اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مہذب گھرانے کے لوگ ایسی باتیں پسند بھی نہیں کرتے ہیں کہ ان کے بہو بیٹیاں گاڑیاں چلاتے اور راستوں میں اوورٹیک کرتے ہوئے یا مردوں سے ٹکر کھاتے ہوئے کبھی گاڑی گر جائے تو بے پردگی کا بھی احتمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض اکابر نے یہ کہا کہ خواتین سڑکوں پر گاڑیاں چلائیں گی تو زمین پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور بعض اکابر کے ملفوظات میں ہے کہ اس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو من جملہ کئی وجوہات کی وجہ سے علماء نے عورتوں کو گاڑی چلانے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم کتاب النوازل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 432 پر بلا ضرورت شدیدہ عورت کو موٹر سائیکل وغیرہ چلانے سے یقیناً احتراز کرنا چاہیے، یہ بات لکھی ہے۔ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 576 پر بھی اسے منع لکھا گیا ہے۔ البتہ چند اہم عصری مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322 پر لکھا ہے، عورت کو ضرورت شدیدہ کی بنا پر باہر نکلنا ناگزیر ہو جائے، یعنی ضروری ہو جائے نکلنا، اور کوئی شرعی محظور یعنی شرعی رکاوٹ بھی نہ پائی جائے تو پردے کا اہتمام بھی ہو، ایسے وقت گاڑی چلا کر نکلنے کی گنجائش ہوگی۔ لیکن اگر باہر نکلنے میں بے پردگی کا امکان ہو یا مردوں سے اختلاط کی نوبت آتی ہو تو ایسے وقت باہر نکلنا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر گاڑی لے کے نکلنا کہاں سے جائز ہوگا؟ تو کئی وجوہات کی وجہ سے منع کرتے ہیں، اور آج کل جب عورتیں باہر جاتی ہیں گاڑی لے کر تو شاید کوئی ایسی شدید ضرورت ہوتی ہو، جاب کے لیے ہی جاتی ہیں یا سیر و تفریح کے لیے جاتی ہیں، تو کوئی ایسا موقع جو ان کا گاڑی چلانا ان کی غیر ضروری ذمہ داری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کمانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، باہر کا سامان لانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ اور دیگر بہت جو اسباب گنائے گئے ہیں واقعتاً معقول اسباب ہیں۔ البتہ ایک دوسری رائے جو گنجائش والی ہے اور اس پر بھی اگر لوگ عمل کر لیتے ہوں تو منع نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کی عورتوں کو بہترین عورتیں کہا گیا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور ان کی 3 خصلتیں بیان کی گئی۔ ایک یہ ہے کہ وہ اونٹ کی سواری کر لیتی ہیں، دوسرا یہ کہ اپنے شوہر کے بچوں کے لیے بہت شفیق ہوتی ہیں، یعنی بعض تو اس کی وفات کے بعد بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی خاطر شادی بھی نہیں کرتی ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ شوہر کے مال کو فضول اور لایانی چیزوں میں خرچ نہیں کرتی ہیں۔ تو عورتوں کا گاڑی یا بائک چلانا منع اگر ہوتا تو اس میں عورتوں کی قریش کی عورتوں کی تعریف نہ کی جاتی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابیات سے اونٹ کی سواری کرنا اور گھوڑے کی سواری کرنا بھی ثابت ہے۔ رہی بات مشابہت کی، تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر چیز میں مشابہت ڈھونڈی جائے گی تو پھر مردوں کے لیے بھی بہت سے کام حرام ہو جائیں گے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہو جائیں گے۔ جیسے مرد اگر گھر کے برتن دھونے لگے، کھانا بنانے لگے، تو چونکہ گھر کے برتن دھونا اور کھانا بنانا، جھاڑو دینا یہ سب عورتوں کے کام ہیں، تو پھر مرد کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کا پیشہ ہی کھانا بنانا ہے، ملازمت ان کی کھانا بنانے کی ہے، جھاڑو دینے کی ہے، حالانکہ یہ کام عورتوں کا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر بہت سا حرج لازم آئے گا۔ مشابہت جو منع کیا گیا ہے وہ جسمانی اور لباس کی مشابہت اختیار کرنا ہے، نہ کہ کام کی مشابہت۔ دوسرا جو یہ کہا گیا کہ عورت بے حجاب ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ حضرات جواب دیتے ہیں، تو گاڑی تو اونٹ سے زیادہ ساتر سواری ہے، یعنی بائک میں ہو یا 4 ویلر میں ہو، اس میں پورا ہم پیک ہو کے بیٹھتے ہیں، یعنی اونٹ پہ اگر بیٹھیں گے تو چاروں طرف سے تو کوئی چادر چڑھی ہوئی تو نہیں ہوگی، لیکن 4 ویلر میں بیٹھیں گے تو کار کے اندر بیٹھتے ہیں اور برقع بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے کا بھی حجاب کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے۔ تو اس واسطے رہی بات
مردوں پر ادھر ادھر نگاہ بھی ڈالنا پڑتا ہے گاڑی چلاتے وقت چاروں طرف، تو پیدل چلتے وقت بھی نگاہ ڈالنا پڑتا ہے، کوئی غلیظ فطرت کا نہ ٹکرا جائے، کوئی ہماری طرف شرارت کی نگاہ سے نہ بڑھے۔ تو اس واسطے دیگر وجوہات کی بنا پر بھی بعض حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں کہ عورت گاڑی چلا سکتی ہے، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں ضرورت شدیدہ کی بنا پر، شدید اور سخت ضرورت کی صورت میں گاڑی چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا تھا کہ 3 شرطوں کے ساتھ عورت کو اجازت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تیز نہ چلائے اور ایسے کپڑے پہن کے نہ ہو جس سے جسم کی ساخت نظر آنے لگے، اس سے احتیاط کیا جائے، اور ایسے ایریے میں نہ چلائے جس میں شرارت کا اور عزت کا خطرہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ سفر شرعی سے آگے نہ بڑھے، 2-4 کلومیٹر 8-10 کلومیٹر کی حد تک چلانے کی اجازت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے اس میں ترجیح اس بات کو دی گئی ہے کہ گاڑی نہ چلائے۔ وجوہات وہی لکھے ہیں کہ ایک تو مردوں سے مشابہت ہے، اسکوٹی گاڑی اگرچہ کہ عورتوں کے لیے بنائی گئی ہے، گاڑی عورتوں کے لیے ہے، لیکن چلانا مردوں کا کام ہے، بہر صورت مشابہت لازم آئے گی، یہ وجہ لکھی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الفروج علی السروج، علماء عرب میں فتاوی بن باز، فتاوی صالح بن عثیمین وغیرہ نے بھی خواتین کو گاڑی چلانے کے سلسلے میں کافی سختی سے منع کیا ہے، اور اس کے کئی مفاسد انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ فقہ النوازل للجیزانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 363 وغیرہ میں بھی اس کی کافی تفصیل لکھی گئی ہے۔ خلاصہ ہے کہ عورتوں یا لڑکیوں کو گاڑی چلانے میں احتیاط کرنی چاہیے، بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے، خواہ محرم ساتھ بھی ہو، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ فی نفس ہی اگر ضرورت شدیدہ ہو جس کے بغیر گزارا اور کام نہیں چل سکتا ہے، تو اس صورت میں شرائط کے ساتھ اجازت ہے کہ بہت ہی احتیاط سے اور پورے پردے کے ساتھ، اور ایسے ایریے میں جہاں پر عزت کا خطرہ نہ ہو، بوقت ضرورت بقدر ضرورت بہت ہی احتیاط سے چلانے کی گنجائش ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سمجھ کی اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔